مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانیہ کی اہمیت اور حقائق کیا ہیں، تو چلتے ہیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ 3 بڑے مذاہب اور قوموں مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے اہمیت کا باعث ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ قبلہ اول جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس وقت سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے بے پناہ عزت و مقام رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کے آخری بادشاہ کا ظہور بھی یہاں سے ہی ہوگا، جبکہ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی بھی اس مقام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کیونکہ ان کے مطابق یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عظیم معبد ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ بھی یہاں موجود تھا، جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں تباہ کر دیا، لیکن اس کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ یہودیوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں صرف یہودیت کا بول بالا ہوگا اور اسرائیل اس کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودی ہیکل سلیمانیہ کی تعمیر اور توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کریں، جس کی بنا پر وہ فلسطین پر تو قابض ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ شام، مصر، اردن پر بھی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سازش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب کی ساحلی پٹی میں مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع کروائی، اور اب اس سازش کا آخری مہرہ استعمال کرتے ہوئے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک، احادیث اور تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی موقع عطا فرمائے، مگر وہ بدعمالیوں میں گھرے رہے، چنانچہ بطور سزا نافرمان یہود کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا۔ اس کے بعد عیسائی قوم نے یہود پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر مسلم قوم کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے حرم شریف کی مقدس حیثیت بحال کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہودوں کو بھی سہارا دیا اور ان کو ترقی کے موقع فراہم کیے۔ عالمی منظرنامہ پر 20ویں صدی میں یہود دوبارہ دنیا میں اہم قوم بن کر ابھر آئے، اور معاشی و عسکری طور پر طاقتور بن کر یہ اسرائیلی مسلمانوں کے تمام احسان فراموش کر گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اس وقت کی سوویت یونین اور حالیہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے صہیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ آج یہ اسرائیلی حکمران طاقت کے بل بوتے پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، نیز مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی اور دیگر اسلامی تعمیرات کو شہید کر کے تیسرا ہیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے نہ جاگی، مسلمان بدستور باہمی اختلافات کا شکار رہے، تو انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔